یعنی 10 محرم کو یہ لوگ خوشی کے دن کے طور پر عید کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ آل امیہ کی سازش ہے 10 محرم واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس واقعے کو ہلکا کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں۔ تو پنجتن پاک کی نسبت سے 5 جواب میں دیتا ہوں اس اعتراض کے بھی۔ جواب نمبر 1، اگر ہم اسے عید اس طریقے سے مانتے ہوتے جیسے عید ہوتی ہے تو عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی عید میں تو روزہ نہیں ہوتا۔ یہ عید اس حوالے سے نہیں، یہ بار بار لوٹ کے آنے والا دن ہے، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں شکرانے کے طور پہ نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا۔ عید کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے لیے نہیں بولا، وہ یہودی بولتے تھے، لیکن روزہ ہے اس کے اندر، لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ اگر عید ہوتی تو کھانا پینے کا کام کرتے، روزہ تو نہ رکھتے۔ اور یہودیوں نے بھی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی، جو میں نے بخاری مسلم سے احادیث بیان کی ہیں، اور یہ ایام اللہ میں سے ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے نا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ ان کو اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں ان سے ڈر سناؤ۔ اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ 10 محرم عاشورہ کے دن ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے، قوم سمود کو برباد کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بخاری مسلم میں ہے کہ فرعون کو ڈبویا گیا۔ تو یہ ایام اللہ میں سے تھا۔ جواب نمبر 2، یقیناً 10 محرم عاشورہ 61 ہجری کا جو واقعہ ہے، اس کی وجہ سے پوری امت غمناک ہے، ہم اس واقعے سے تو کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن اس غم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ والی فضیلت ہے شکرانے والی، وہ ڈائلیوٹ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ڈائلیوٹ کیا جائے تو میں اس میں الزامی اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر جو ثانیہ ہے وہ مولا علی کی شہادت ہے۔ وہ کب ہوئی ہے؟ 21 رمضان کو۔ تو اب کیا ہم 21 رمضان کو غم کے طور پر مانتے ہوئے کیا رمضان کی فضائل کا انکار کر دیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، وہ تو اپنی جگہ رہیں گے۔ البتہ ہمارے لیے تو دکھ کا دن ہے، اور مولا علی کی تو شہادت اس لیے بھی دکھ ہے اس حوالے سے کہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4679، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی ہے 8538۔ امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا مسلم کی شرط کے اوپر، شیخ البانی نے 1743 سلسلہ صحیحہ میں لیا، شیخ زبیر لذیذ صاحب کے اصول پہ بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ سیدنا علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی میں تمہیں 2 بدبخت نہ بتا دوں جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑے بدبخت۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو میری امت میں ہوگا جو اے علی تمہیں قتل کرے گا، تمہارے سر پہ ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ سر کے خون سے رنگی جائے گی۔ یعنی جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا تھا نا اونٹنی کاٹنے کی وجہ سے، اس امت پہ بھی عذاب آیا حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ۔ یہ ریزیمبلنس آپ دیکھ لیں، اور واقعی اس کے بعد پھر امت کو وہ خلافت نصیب نہیں ہوئی دوبارہ، سوائے بیچ میں 2 سال عمر بن عبدالعزیز کے۔ تو حضرت علی کی جو شہادت کا دن ہے وہ تو اس سے بڑھ کے غمناک دن ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی رمضان کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے 10 محرم کے اس واقعے سے وہ غم اپنی جگہ، 10 محرم کی اپنی فضیلت ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ جواب نمبر 3، ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی۔ اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیاب، امام ابن عبد البر، المتوفى 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 630 ہجری۔ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی، المتوفى 852 ہجری۔ اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح ہے، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں۔ 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے، اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ 23 ہجری۔ یہ کہتے ہیں 1 محرم 24 ہجری بنتا ہے۔ یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلل میں 1 محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو 12 ربیع الاول کے جلوس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یا 1 محرم کے؟ 12 ربیع الاول کے، تو نبی علیہ السلام کا دن ہے نا۔
اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدعت، اور شیعہ کے بغض کے اندر آ کر یکم محرم کو انہوں نے سنت کے طور پہ جاری کر دیا۔ میں تو ہے ہی جلسے جلوسوں کے خلاف ہوں، میں کہتا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں صرف پروگرام ہونے چاہیے۔ یہ سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو ذلیل کرنا اور مسافروں کو، مریضوں کو تنگ کرنا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ کسی قسم کا جلسہ جلوس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے روڈز بلاک ہوں، لوگ تنگ ہوں۔ تو اہل سنت کے ائمہ نے یعنی یہ حرکت نہیں کی ہے۔ ایون ایک روایت تھی اس میں ابن اثیر نے نقل کی تھی اسد الغابہ میں کہ سیدنا عمر کو جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند اس رات کو نکلا تھا، وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی، لیکن اس کے ساتھ ابن اثیر نے لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ 26 کو ہوئی اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد 23 ہجری میں ہی چنے جا چکے تھے، اور وہ آپ کو پتا 3 دن کے بعد چنے گئے تھے، 3 دن مشاورت ہوئی تھی۔ تو 26 ذوالحجہ والی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ گوگل میں بھی جا کے سرچ کر لیں۔ تو یہ میرا تیسرا جواب تھا کہ اگر یہ 2 نمبری ہم نے کرنی ہوتی تو ہم مانتے، ہم تو ڈگے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے۔ جو بات صحیح ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ باقی 10 محرم پہ تو اجماع امت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر 61 ہجری میں۔ جواب نمبر 4، میرے بھائیو، اہل حدیث اور اہل سنت یعنی انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ اہل حدیث میں منہج کے اعتبار سے بات کروں، محدثین اپنے لیے اہل حدیث استعمال کرتے تھے، اہل سنت بھی۔ اہل سنت کے محدثین اگر اہل بیت سے بغض رکھتے ہوتے تو قتل حسین کا ذکر اپنی حدیث کی کتابوں میں نہ کریں۔ میں درجنوں احادیث صرف بخاری اور مسلم سے زبانی بتا سکتا ہوں۔ ایک نمونے کے طور پر صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748، امام بخاری لے کے آئے کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر تشت میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ یزید ابن معاویہ کا ان کے سامنے لا کر رکھا گیا، تو وہ اس کے ساتھ ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کرنے لگا تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، تو پردہ تو کوئی نہیں ڈالا انہوں نے، اور اس حدیث میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے 3748۔ آپ جا کے اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں، sunna.com میں، لیکن عربی میں دیکھیے گا، اردو مولوی وڑ گیا ہے انہیں رضی اللہ عنہ کرتا جائے، مولوی وڑ جائے تو انہوں ہی کی شے کاٹ سکتی ہے جیڑی مولوی جو نکلی ہوئی ہے۔ یعنی عرض کیا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ٹھیک ہوگا جی۔ اور مسند احمد میں 2165 نمبر حدیث ہے، یعنی یہ تو حدیث اتنی زبردست یعنی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے ابن عباس کے کئی شاگردوں سے۔ شعیب ارنوت بھی سے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب نے بھی نقل کی فضائل صحابہ میں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ابن عباس نے دوپہر کے وقت ایک خواب دیکھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، صحابی نے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ صحابہ کو تو حضور کی شکل کا بھی پتا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گرد آلود ہیں، پرانگدہ حالت ہے، کپڑوں پہ گرد ہے، ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور پریشان کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو کس نے غمزدہ کیا، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون سمیٹ رہا ہوں۔ یہ ایک تشبیہ تھی، خواب جو ہے ایک علیحدہ سے ایک محکمہ ہے، وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ڈیٹیل بتائی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ یہ فزیکلی پرفارم ہوا ہوتا ہے، یہ ایک تمثیل دکھائی جاتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں ڈر کے اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا، ظاہر اس وقت انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، میڈیا کا دور نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ اسی دن 10 محرم جمعے کے دن 61 ہجری میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کیا گیا۔ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ اہل سنت کے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں واقعات نقل کی ہیں، ان کو کوئی 10 محرم کے ساتھ چڑ نہیں تھی، وہ تو مطلب دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، ناسبیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، یزیدیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ 5واں نمبر جواب آخری کہ اہل سنت کے محدثین نے تو اپنی حدیث کی کتابوں میں آل امیہ کو ننگا کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر سب و شتم والی حدیثیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ممبروں پر مولا علی پر لعنت ہوتی تھی، صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، 6229 نمبر حدیث ہے، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، لعن اللہ ابو تراب، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ ابن سعد السعدی کو بلا کر حکم دیا گیا آل مروان کی طرف سے کہ آ کے ممبر پہ حضرت علی پہ لعنت کرو، انہوں نے انکار کیا۔ یہ مسلم شریف یہ حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم، اگر ان کو 10 محرم سے بغض ہوتا کبھی یہ حدیث نقل کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے
کہ اہل سنت کے محدثین الحمدللہ منصف مزاج تھے، لہٰذا یہی بخاری اور مسلم جو حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھ رہے ہیں، آل امیہ کی کارستانیاں بتا رہے ہیں، سب و شتم کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں، اگر وہ 10 ذوالحجہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کریں تو ان کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے، وہ منصف مزاج لوگ تھے، بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، اور الحمدللہ اس سے 10 محرم کے باقی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ باقی آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہے، میرا کچھ عرصہ پہلے لیکچر ریکارڈ ہوا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں نے کئی چیزیں بریلویوں کے ترجمے ایچ ڈی کیمرے میں دکھائے ہیں، بخاری مسلم نے کس طریقے سے آل امیہ کے دور میں جو کچھ برائیاں ہوتی تھی کھول کے بیان کی ہیں، لہٰذا ان کے الحمدللہ صحیح بخاری میں کم از کم 20 احادیث موجود ہیں عاشورہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت پہ، ان میں سے بھی جو کنزیکٹیو 8 طرق آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2000 سے لے کر 2007 تک، اس باب کا نام ہی ہے سیام یوم عاشورہ، یعنی یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس سے متعلق، اور صحیح مسلم میں بخاری میں تو 20 احادیث ہیں، صحیح مسلم میں 40 احادیث ہیں، جن میں سے جو چیپٹر ہے سوم یوم عاشورہ کنزیکٹیو اس میں 34 احادیث 34 ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2637 سے لے کر 2670 تک، یعنی آلموسٹ بخاری مسلم میں ملا کر یہ آپ کو 50 سے زیادہ حدیث ملیں گی، اور کم از کم 8 صحابہ سے یہ احادیث روایت ہیں۔ تو اب یہ ساری وہ 50 احادیث تو میں کور نہیں کر سکتا، میں نے صرف پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ہی چوز کی ہیں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری میں 2006، مسلم میں 2662، اور مشکات میں بھی ہے 2040 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم عاشورہ 10 محرم اور رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور دن کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم یوم عاشورہ کے دن کو باقی تمام دنوں پر فضیلت دیا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ اور بخاری میں موجود۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 اور مشکات میں 2044۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، 1 سال کا، اور یہ گناہ صغیرہ ہی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 552 اور مشکات میں بھی ہے 564 کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اگر بیچ میں بڑے گناہ نہ کیے جائیں۔ اب یہ نہیں کہ ایک بندہ ایک جمعہ پڑھے اگلا جمعہ پڑھ لے بیچ کے گناہ معاف، نہیں، نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے، تو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی کبیرہ، تو کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ اس طرح کے روزوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں 2002، مسلم میں 2637۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قریش مکہ بھی زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی تو بنو اسماعیل کو بھی عاشورہ کے دن کی فضیلت پتہ تھی، حالانکہ مشرکین عرب بت پرست تھے، وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان شریف تو مدینے میں فرض ہوئے نا روزے، مکے میں آپ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں حتیٰ کہ ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جس کی مرضی چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے، جس کی مرضی اس روزے کو چھوڑ دے۔ یعنی رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو obligatory نہیں رہنے دیا بلکہ اس کو آپشنل رکھ دیا کہ 10 محرم کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے، آپ کو رکھ لے ثواب ہے، کوئی چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں 2004، مسلم میں 2656۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے، تو ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ مسلم شریف کے ایک طریق میں الفاظ ہیں ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، دوسرے میں الفاظ ہیں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور تیسرے میں الفاظ ہیں کہ ہم اسے عید کے دن کے طور پر مانتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ بڑھ کر قریب ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ تو ٹیمپرڈ فارم میں تورات کو لے کے چل رہے تھے، نبی علیہ السلام کی تو یہ جو دین ہے یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے بنی اسرائیل کی، صرف شریعت میں تھوڑی بہت چینج آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے 2666، مشکات میں 2041۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ ہم بھی جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھیں، تو کچھ اصحاب نے عرض کیا کہ یہ تو یہود و نصارہ کی پیروی ہو جائے گی ایک طرح کی۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم ان کی مخالفت کرو اور تم 9 تاریخ کا روزہ رکھو، یعنی 9 محرم الحرام کا، اور اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں بھی 9 کا روزہ ایڈ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ابن عباس کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، یہ حدیث میں کافی ساری کنٹراڈکشنز آتی ہیں، تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ اضطراب ہے، پہلے آپ نے اجازت دے دی اور پھر آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا اس وقت کیوں نہیں خیال آیا، بالکل اینڈ پہ کیوں آیا؟ بیسیکلی یہ گریجولی شریعت کے احکام ایوالو ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ ایک دن میں ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یعنی الٹیمیٹلی یہ ڈیسیو ہوا۔ اچھا، یہ جو مسلم شریف کے الفاظ ہے نا، میں اگلے تم 9 کا روزہ رکھو، یہ جب آپ کسی کا بھی ترجمہ دیکھیں گے نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تو سب نے بریکٹ میں لکھا ہوگا 9 کا بھی روزہ رکھو۔ یہ بھی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا، یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن لگائی صحیح ہوئی ہے، پہلی شاید جڑی کہ صحیح لائی ہوئی ہے انہوں نے، وہ اس لیے لگائی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 755 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہمیں یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم کو رکھنے کا کہتے تھے۔ اس میں 10 کی تاریخ بھی آ گئی۔ البتہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں حسن بصری کی تدلیس کی وجہ سے، لیکن اس کو سپورٹیو ایک چیز امام ترمذی نے ساتھ جو قول لکھا ہے نا، موقوفاً یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کو شیخ زبیر صاحب بھی صحیح مانتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث 755 کے ساتھ لکھا، ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو، اور اس کی پوری سند ہے سنن کبریٰ البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8187 جلد 4 پیج 287 پہ، جسے شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے الحدیث رسالے میں لکھا ابن عباس کے اس قول کو جو ترمذی لے کے آئے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر کوئی صحابی کی حدیث موقوف ثابت ہو جائے تو مرفوع حدیث اگر ضعیف بھی ہو نا، اس کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ تو ابن عباس فرمایا کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو 9 اور 10 2 روزے رکھ کے۔ اب آپ کو پتہ چلا مسلم میں انہوں نے بھی کیوں کیا ہے، وہ اس کی وجہ سے کی۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2154، یہ حدیث کمزور ہے۔ اس میں ابن عباس کا قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو 10 سے پہلے ایک روزہ ملا کر یا 10 کے بعد ایک روزہ ملا، یعنی 9 اور 11 دونوں آپشن۔ بعض اجتہاداً یہ صحیح ہے، اگر کسی شخص کا 9 کا روزہ رہ جائے، اب اس نے 10 کا رکھا ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہو گیا تھا، پھر میں نے 11 کا روزہ رکھ لیا تاکہ مخالفت ہو جائے 2 روزے رکھ کر۔ تو اب مسلم شریف کی جو حدیث ہے اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا، تو وہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ 10 کا چھوڑ دوں گا۔ اگر امام دوسری رکعت میں درود پڑھنے کا موقع نہ دے تو اس صورت میں کیا رائے ہے؟ دوسری رکعت میں درود پڑھنے کا موقع نہ دے، دوسری رکعت میں تو درود پڑھ لیں تب بھی ٹھیک، نہ بھی پڑھیں تب بھی ٹھیک، چوتھی رکعت میں ضروری ہے، آخری میں ضروری ہے۔ تو آپ چھوٹا سا تو پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کافی۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے، سیدنا عمر کا قول ہے کہ جب تک رسول اللہ پر درود نہ پڑھو تو زمین و آسمان کے درمیان دعا لٹکی رہتی ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے اور اس میں ایک مجہول راوی ہے، لیکن یہ بات اپنی اصل میں درست ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترمذی میں حدیث ہے، ایک شخص آیا، اس نے ڈائریکٹ دعا مانگی، آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کر دی۔ دوسرے نے آگے اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے پھر دعا کی، آپ نے فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور پھر پہلے والے شخص کو بلا کے آپ نے سمجھایا کہ دعا کا یہ طریقہ نہیں، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر دروشی، پھر دعا مانگو۔ ہم نماز میں بھی یہ کہتے ہیں، پہلے التحیات للہ پڑھتے ہیں، حمد، پھر نبی علیہ السلام پہ سلام عرض کرتے ہیں، پھر دروشی، پھر اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں۔ تو دعا کا سلیقہ اور ڈیکورم یہی ہے کہ حمد اور درود کے بغیر دعا نہیں مانگنی۔ تو اگرچہ یہ حدیث اپنے متن کے اعتبار سے، یعنی اپنے سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے چاہیے۔ پھر وہ جو حدیث ہے مسند احمد کی کہ قیامت والے دن جو لوگ جنت میں داخل بھی ہوگے اور دنیا میں بغیر حمد و درود کے کسی مجلس سے اٹھے ہوں گے، وہاں پہ بھی ان کو حسرت ہو رہی ہوگی جب وہ اجر دیکھیں گے اصل میں کہ یار یہ تو بڑی چیز تھا درود شریف، ہم نے اس کو لائٹ لیا۔
تو جنت میں جا کے کسی چیز کی حسرت ہونا تو بہت بڑے لیول کی حسرت ہے اگر دیکھا جائے تو کیوں اپنا ثواب ہم کریں. پھر جو سنن نسائی کی حدیث بار بار میں نے بیان کی ہے، جو زید بن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے وصیت کی کہ اپنی دعاؤں میں مجھ پہ درود کو لازم کرو. تو کیوں؟ وہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے دعا اگر کسی نے قبول کروانی ہے، اور قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہی کچھ آپ کو مل جائے گا. یہ بھی ذرا اپنے دماغ میں بات ڈال لیں. ترمذی میں مسند احمد میں موجود ہے، دعا تو کبھی رد ہی نہیں جاتی. یا جو مانگا وہ مل جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا اس سے بہتر نعم البدل دے دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن تمہارے لیے سٹور کر دے گا، اس کے عوض تمہیں ثواب دے دے گا. تو دعا تو قبول ہوتی ہے. دعا عبادت ہے. دعا ایسی عبادت ہے کہ جو نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. قرآن میں آیا نہیں سورہ المومن کی آیت نمبر 60، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. اس کا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو مجھ سے عبادت میں تکبر کرے گا، مجھ سے دعا نہیں مانگے گا، میں اسے ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا. اور کتنا لطیف نکتہ ہے، دنیا کے بادشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، خاص حد تک دیں گے. اس کے بعد اور اس کائنات کا بادشاہ وہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. فرق دیکھا سر؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے. اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں. اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے. پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا، وعدتا تک ہے. اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبری البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انک لا تخلف المیعاد وہ پڑھ لیں بہتر ہے. وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے. باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد.
اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو، تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر آئے چیز۔ صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، بریلوی عالم تھے، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے۔ یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہیں بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے، میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے، تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے، تاکہ نبی الاسلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑھے گا، یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا۔ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں۔ اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، اس میں پہلے بھی بول چکا۔ چوتھی حدیث بھی سنن نسائی سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا، بالکل جھوٹ بولتے ہو، تو اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 6ٹھی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے، اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ ابی